سا سوال تھا، میری اہلیہ کا تھا. انہوں نے پوچھا اگر ہسبینڈ مر جائے، اگر میں مر جاؤں، انہوں نے دوسری شادی، خدا نہ خواست مرنا تو ہے کیسے بھی، تو اگر میں مر جاؤں ایک دن، وہ دوسری شادی کر لیں، کیا جنت میں وہ ہسبینڈ ملے گا یا جو سیکنڈ والا جو کی ہے وہ ملے گا؟ زبردست زبردست، ٹھیک ہو گیا. اچھا، جس حالت میں ہم جنت میں پہنچیں گے یہ اس وقت فیصلہ ہوگا. اچھا، ایک دو آپشنز ہیں آپ کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ انہی بیوی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، اگر تو وہ آپ ہی کے ساتھ ہونا، کیونکہ کئی بیوی، کئی عورتیں ہیں وہ اگر اسی ہسبینڈ کے ساتھ ہونا چاہتی ہیں تو وہ آپ کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی کریں گی نہیں. اگر انہوں نے دنیا کے اندر ہی دوسری شادی کر لی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ پھر ظاہری بات ہے دوسرا ہسبینڈ چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ کو ہی چاہتی ہیں تو وہ آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گی. اب میری وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی پڑ جائے مجھے اچھا نہیں لگے گا، مگر آپ پوری نہیں بات کوئی سنیں. مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہم کھل کے بات کرتے ہیں. لیکن جیسے اب میں گزر جاؤں نا تو اب پھر سیکشول نیڈز رہتے ہیں وائف کے، ان کو میں نے بولا شادی کرنی ضروری ہے، نہیں تو سیکشول نیڈز کا کیا کریں گے آپ؟ تو اسی لیے ہاں، تو اب سیکشول نیڈز کے لیے شادی کر لی، اس کے بعد میں بول رہا ہوں مطلب مجھے یاد، مجھے پسند کرتی ہیں ایسا بول کے نہیں، لیکن پسند کرنے سے کیا، مرنے کے بعد تو سیکشول نیڈز کا کیا ہوگا؟ عامر بھائی میں اس جی سوری صرف ایک جملہ میں بول لیتا ہوں. دیکھیں، ہاں جی، قرآن میں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہلو جی عامر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. بریک ہوگی، میری آواز بریک ہو گئی ہے؟ ابھی آ رہی ہے، ابھی جی آ اب رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. اچھا، قرآن کی آیت ہے لہم فیہا ما یشتہون، جنت میں ان کے لیے وہ چیز ہوگی جس کی وہ شہوت بھی کریں گے. اچھا، شہوت یشتہون، اور اشتہا یشتہو وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے جو باب افتعال سے، جس کو اکتساب بھی کہتے ہیں، جس کے اندر اکتساب، جنہوں نے علم صرف پڑھا ہوا ان کو پتہ چل جائے گا کہ اشتہا یشتہی سے کیا مراد ہوتا ہے. تو یشتہون کا مطلب ہے جس کی وہ شہوت، یہ جس کی ایکسٹریم ڈیزائر ہوگی ان کو وہ چیز وہ مل جائے گی. اب اللہ کی ذات اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ وہ مجھ جیسا انسان ایک کی بجائے 100 بھی بنا سکے. ہاں ٹھیک یہ ہے، تو ہے. تو میرے جیسا بنا سکے. تو اس صورت کے اندر اگر آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی بیوی بنے اور وہ چاہیں گی وہ آپ کی پتنی بنے، اور اسی طریقے سے وہ اگر چاہ رہا ہوگا آدمی کہ وہ ان کی بیوی بنے تو وہ ان کی بیوی بھی بنیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کاربن کاپی، ٹھیک ہے نا جی، اچھا، ان کی آپ کے وہ بھی بالکل سیم ڈٹو آدمی آپ کے لیے مل جائے گا. اس میں کیا دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں. صحیح. آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ اپنی زندگی گزاریں گے. تو لہم فیہا ما یشتہون قرآن کی آیت ہے، تو مل جائیں گی. ہاں ٹھیک، صحیح ہے. اس کا ایک اور جواب بھی ہے مگر وہ میں پبلک میں نہیں دیتا ہوتا. اچھا، ہاں، کیونکہ وہ جواب پبلک کے اندر تھوڑا کنٹروورشل بن جائے گا. ہم اس کنٹروورشل نوٹ ان سینس کہ وہ کوئی غلط چیز ہے، کنٹروورشل ان سینس کہ ہمارے لوگوں کا ہاضمہ ابھی اتنا تگڑا ہوا نہیں. اچھا سمجھ گیا. وہ ہاں، وہ میں جواب تب دوں گا جب مجھے لگے، یا میں اس جگہ پر دیتا ہوتا ہوں وہ جواب، یا ان لوگوں کے سامنے جن کا مجھے پتا ہو کہ وہ بات کو ہضم کر پائیں گے، وہ میں نہیں اچھا کروں گا. ٹھیک ہے سر، صحیح ہے. آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں؟ میں اپنا ایک تھیوری میں دینا چاہوں گا جس کو میں شرعی طور پہ تو سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس چیز کو سوچا بہت کرتا تھا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ جنت میں تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے جو یہ زیادہ حوریں اور یہ سارا، اور عورتوں کے بارے میں کوشچن آ جاتا ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا. تو قرآن میں تو یہ چیز واضح ہے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے کہ تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا جنت میں، عورت اور مرد دونوں سے ہے. تو اب اگر ایک عورت اگر یہ توقع رکھتی ہے، وہ ایک سے زیادہ فار ایگزامپل اس کے دنیا میں ہسبینڈ رہے ہیں اور وہ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور ایک مرد ہے وہ زیادہ رہنا چاہتا ہے، دین ہاؤ وڈ آل دس ہیپن کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. تو یہ ہوگا کیسے؟ تو یہ میں بہت کچھ پاکستان میں کچھ روحانی سلسلے ہیں ان سے بھی جا کے بات چیت، جو کہ تھوڑا سائنس کو بھی سمجھتے ہیں، روحانیت کا بھی کنورجنس پیدا کرتے ہیں ساتھ اس کے، کچھ ان سے مل کے مغز مار کے کہ اوکے واٹ آر دا پاسبلٹیز، ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے. ہمارے جو
روحانی بزرگ گزرے ہیں جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں، اس کے بعد let us see کہ ان میں سے ایسے لوگ جیسے اشفاق احمد صاحب تھے کہ سائنس کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھتے تھے، روحانیت کو بھی سمجھتے تھے. مجھے اس چیز میں جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ایک چرا صدر ہو جا رہا ہے، ویسے پتا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تو ہمارا ایمان ہے، but on the ground کہ how can something like that be possible. مجھے اس کا جواب ملا کوانٹم فزکس سے کہ اس میں جو ایک فینومینن ہے سپر پوزیشن کا، کہ کوئی ایک پارٹیکل ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے اینڈ دین اٹ کمز ٹو ون پلیس. یعنی کہ ہمیں یہ اس حد تک وی کین آبزرو کہ کوئی ایک جسم ایک پارٹیکل ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ ہو سکتا ہے. اس انفارمیشن کو میں نے جب دوسری انفارمیشن کے ساتھ مکس کیا، جو مجھے پہلے جو ہمارے جو روحانی سلسلے کچھ ایسے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یقیناً اس کا تعلق کچھ نہ کچھ جو ہماری جو شریعت کا نالج ہے اس سے انہوں نے ڈیرائیو کیا ہوگا، اگرچہ میں اس پہ کنونس نہیں ہوں، کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا تو وہ اتنا سمپل نہیں تھا کہ بس وہ جنت سے نکال دیے گئے ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو جنت میں رکھ لی گئی تھیں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ نبی ہیں کہہ نہیں سکتے، لیکن قریب ترین اگزامپل اگر میں دے سکوں تو دنیا میں جیسے ایک ڈس آنریبل ڈسچارج ہوتا ہے نا ایک کہ بہت سی چیزیں آپ کے تمغے وغیرہ لے کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ آرمی سے آپ بے دخل ہو گئے ہیں. اس طرح سے آدم علیہ السلام کی بہت سی ان کے پاس جو سہولتیں تھیں، جیسے جو ہی خواہش کی کسی جگہ پہنچنے کی وہ پہنچ گئے، کچھ کھانے کو جی چاہا تو اسی وقت ان کے سامنے آ گیا، ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود ہونے کی خواہش ہوئی تو وہ پوری ہو گئی. یہ ساری چیزیں اسٹرپ آف کر کے یہ واپس لے کے ان کو لمیٹڈ کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا، جو کہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں واپس ری انسٹیٹ ہو جائیں گی. اینڈ دیٹ کین بی انڈرسٹوڈ تھرو کوانٹم فزکس، دی فینومینن آف سپر پوزیشن، کہ شاید وہاں پہ ہمیں یہ پوزیشن ملے کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ زندگیاں سملٹینیسلی گزار رہے ہوں، جس میں ملٹیپل پارٹنرز بھی ہوں اینڈ سو فورتھ. لیکن وہ ہر زندگی جو آئسولیشن میں ہوگی دوسری کے ساتھ اوور لیپ نہیں ہوگی، تو وہ آپ کی ایک مکمل زندگی ایک خانے میں ہے. then there is another life that you are living simultaneously. none of this I can support through شریعت لیکن چیزوں کو گڑ مڑ کر کے ایک ہوتا ہے نا آپ کے ایک وجدانی بات ہوتی ہے کہ this is something that makes sense to you, this is how it makes sense to me، لیکن میں مکمل طور سے غلط ہو سکتا ہوں. یعنی آسان لفظوں میں دنیا کو گھر میں بچانے کے لیے، دنیا میں گھر کو بچانے کے لیے یہ تھیوری بڑی کام آ سکتی ہے. کیسے بھائی آسان لفظوں میں؟ نہیں، میری بڑی شدید خواہش ہے کہ یہ تھیوری ٹھیک ہو. اس کے ساتھ موجیں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کیا کیا ہے. وسیم بھائی ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ، انشاءاللہ میں غور کروں گا انشاءاللہ پہلے والے پہ، پھر میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں. انشاءاللہ بہت شکریہ. آپ گاڈ ورسز گاڈ ضرور دیکھیے گا. اوکے انشاءاللہ وہی دیکھ کے بتا دوں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. وسیم بھائی ہمارے ساتھ تھے، بڑے یونیک سوال انہوں نے رکھے اور بڑی پیاری بات انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ سب جوڑوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ سب جوڑوں کو ایک ساتھ رکھے، خوش رہیں، خوش نصیب ہیں. اب دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں جلتی پہ تیل چھڑکنا. آصف بھائی کہہ رہے ہیں عامر بھائی میرا شادی کا کوئی سلوشن دو نا بھائی. لو ہیں جی، تو رنا والیاں دے پکن پروٹھے تے چھڑیاں دی دال نہ گلے. تو مقصد یہ ہے بھائی میری اپنی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے سلوشن دو. اور بھائی مجھے سلوشن چاہیے، مجھے دیں، میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں.